پیارے بچوں، قائد اعظم ڈویژنل پبلک اسکول وزیر آباد میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جماعت دوم، مضمون اردو۔ آج کا ہمارا عنوان ہے سکتہ۔ آج ہم سکتہ کے بارے میں پڑھیں گے، اس کی علامت کے بارے میں واقفیت حاصل کریں گے اور فقرات میں اس کا استعمال سیکھیں گے کہ کس طرح سے فقرات میں اس کا استعمال کرتے ہیں۔ ہم جو بھی زبان بولتے ہیں، اردو، عربی، انگلش، کوئی بھی زبان ہو، اس کی کچھ علامتیں، اس کے اندر ٹھہرنے کے لیے کچھ اشارے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان اشاروں اور علامتوں کو رموز و اوقاف کہتے ہیں۔ رموز رمز کی جمع ہے جس کے معنی ہے اشارہ، اور اوقاف وقف کی جمع ہے جس کے معنی ہے ٹھہرنا یا رکنا۔ سکتہ رموز و اوقاف میں سے ایک ہے۔ پہلے ہم نے ختمہ اور سوالیہ نشان کے بارے میں پڑھا تھا، وہ بھی رموز و اوقاف میں آتے کیونکہ اس میں ٹھہرا جاتا ہے، رکا جاتا ہے۔ سادہ فقرے کے آخر میں ختمہ کی علامت اور سوالیہ فقرے کے آخر میں سوالیہ نشان لگایا جاتا ہے۔ آج ہم پڑھیں گے کہ کس طرح سے فقرات کے اندر سکتہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے سکتہ ہے کیا، اس کا مفہوم کیا ہے؟ یہ چھوٹا سا اور مختصر یعنی بالکل جو اختصار کے ساتھ بیان کیا کہ بالکل چھوٹا وقفہ ہے۔ وقفہ رکنا، ٹھہرنا، جس میں ہلکا سا توقف کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں، یعنی تھوڑا سا وقفہ لے کر تھوڑا سا رک کر آگے بڑھتے ہیں فقرے میں۔ اس کو انگریزی میں کوما کہتے ہیں۔ اس علامت کی وضاحت کے لیے اکثر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی استعمال سے عبارت کی صحیح طور پر وضاحت ہو جاتی ہے۔ سکتہ کی تعریف۔ علامت آپ کو یہ چھوٹا سا ایک الٹا واو نظر آ رہا ہے، یہ اس کی علامت ہوتی ہے جو بریکٹ کے اندر ہے۔ علامت بات کرتے ہوئے جملے کے درمیان میں تھوڑی دیر رکا جاتا ہے تاکہ جملہ واضح ہو جائے۔ مثلا میرا دوست علی، اب دیکھیں علی کے بعد جو ہے وہ سکتہ کی علامت آئی ہے، یہاں پر تھوڑا سا رکنا ہے، وقفہ کرنا ہے، ٹھہرنا ہے۔ بہت نیک لڑکا ہے۔ کبھی دو یا دو سے زیادہ چھوٹے جملوں میں سکتہ لگایا جاتا ہے، یعنی جملوں کو جوڑنے کے لیے سکتہ لگایا جاتا ہے۔ چھوٹے جملے جب سکتہ کی علامت ان کے درمیان میں لگتی ہے تو وہ مل کر ایک بڑا جملہ بناتے ہیں۔ مثلا میں ابو کے ساتھ بازار گیا، اب دیکھیں گیا کے بعد کوما یعنی وہ سکتہ کی علامت آئی ہے۔ بازار سے دادی کے گھر گیا، دو جملے ہو گئے، ان دونوں کو جوڑنے کے بعد پھر سے کوما آ گیا، پھر گھر واپس آیا۔ اب مکمل جملہ کیا بنا؟ میں ابو کے ساتھ بازار گیا، بازار سے دادی کے گھر گیا، پھر گھر واپس آیا، یعنی دو جملوں کو جوڑا تو وہ کوما لگا، سکتہ لگا، جب تیسرے جملے کو جوڑا تو پھر سے سکتہ لگا۔ تینوں جملوں نے، چھوٹے چھوٹے جملوں نے مل کر ایک بڑا جملہ بنا دیا۔ دو یا دو سے زیادہ چیزوں کے ذکر کے درمیان میں سکتہ اور آخری دو کے درمیان میں لفظ اور کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلا احمد نے بسکٹ، اس کے بعد سکتہ کی علامت آئی، چاکلیٹ، پھر سکتہ کی علامت آئی، ٹافی۔ اب دیکھیں ٹافی کے بعد ایک اور چیز ہے تو ان دونوں چیزوں کے درمیان سکتہ کی علامت نہیں بلکہ اور لفظ استعمال ہوا ہے۔ احمد نے بسکٹ، چاکلیٹ، ٹافی اور کیک کھایا۔ ہماری کتاب کے صفحہ نمبر 81 کے اوپر ہے، یہ 81 کے اوپر۔ اس کو آپ نے اچھی طرح سے ریڈنگ کر کے اس میں سکتہ کی علامت کا استعمال کرنا ہے فقرات کے اندر۔ ہمیں جو فقرات دیے گئے ہیں، اب آگے آپ کی کاپی پر کام کرنے کے لیے ہے کہ درج ذیل فقرات میں سکتہ کا استعمال کریں۔ بچہ کہہ رہے کہ میرے بستے میں کاپی، کتاب، پینسل، ربڑ ہے۔ آپ نے ان زیادہ چیزوں کے استعمال میں دیکھیں، پہلی جو تین چیزیں ہیں کاپی، کتاب اور پینسل ہے۔ کاپی کے اندر آئے گا آپ کا سکتہ، کتاب کے بعد آئے گا آپ کا سکتہ، اس کے بعد پینسل اور ربڑ، پینسل اور آخری دو چیزوں کے درمیان میں اور کا لفظ استعمال ہوگا۔ ہمارے گھر احمد، علی، عمر، ذیشان آئی۔ اسی طرح سے احمد کے بعد سکتہ کی علامت آئے گی، علی کے بعد آئے گی، اور آخری جو دو نام ہیں عمر، ان کے
اور ذیشان کے، ان دونوں کے درمیان میں عمر اور ذیشان کا لفظ استعمال ہوگا۔ امی نے کھانے میں کھیر، بریانی، شامی کباب، قورمہ بنایا۔ امی نے کھانے میں کھیر، سکتہ کی علامت، بریانی، سکتہ کی علامت۔ اب شامی کباب اور قورمہ، یعنی شامی کباب اور قورمہ جو ہے یہ آخری دو لفظ ہیں، ان دونوں کے درمیان میں اور کا لفظ استعمال ہوگا۔ آپ نے ان تمام کام کو مکمل کر کے مجھے اس کی ویڈیو یا اس کی تصویر بھیجنی ہے۔ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئے گی تو آپ نے مجھ سے پوچھ لینا ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔